ڈاکٹر صاحب سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورا نہیں اٹھائیں گے، ہم بھکاری نہیں بنیں گے۔ کیا پاکستان میں کیا نواز شریف کے گھر میں شادی ہو اور اتنی بڑی آئی ٹی سیکٹرز کے لوگ آ جائیں گے؟ نیور۔ کیا ملک ریاض کے یہاں شادی ہو کیا آ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر جتنا آئی ٹی سیکٹر انڈیا کما کے دے رہا ہے پاکستان کی اتنی اکانومی نہیں ہے، اور یہ بات دکھانے بھیک مانگنے کے لیے بھیک کا کشکول شروع ہو جائے گا آئی ایم ایف کے آنے سے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام تو ایک ضروریات ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹویٹر پاکستان میں بند کر دیا تھا۔ ٹویٹر نے پاکستان کو وارن کیا کہ آپ ٹویٹر پاکستان میں چلائیں ورنہ ہم پرماننٹلی پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیں گے۔ دنیا کو پتہ تو ہے کہ نئے ملک کے اندر وزیر اعظم آ چکے ہیں، لیکن صرف چائنیز نے مبارک دی ہے۔ دیکھیے جی، دو باتیں، ایک تو چائنیز مبارک دی ہے اور لوگ بھی دے دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں، انٹرنیشنل آرڈر ہے لوگ۔ نمسکار دوستو، پاکستان کا نیا پرائم منسٹر شہباز شریف کو دوبارہ سے بنا دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ٹویٹر پر ان کو کسی نے بھی مبارکباد نہیں دی ہے چائنا کو چھوڑ کر۔ اور کٹورا چھاپ نے دوبارہ سے بولا ہے کہ ہم بھیک مانگنے کسی دیش میں نہیں جائیں گے، پر دوبارہ سے بھیک مانگنے جانے والے ہیں کیونکہ ان کے جو پیسے ہیں ختم ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے کیا بولا اس پر۔ آج آپ پاکستان میں نئے وزیر اعظم کا چناؤ ہوا ہے اور ایک طرف ایک سابق لیڈر جو ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورا نہیں اٹھائیں گے، ہم بھکاری نہیں بنیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کٹورا دوبارہ اٹھانا پڑے گا، بھکاری ہماری حکومتوں کو دوبارہ بننا پڑے گا؟ اور اب تو عوام بھی غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اینڈ دین کھاتے ہیں۔ آپ جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھکاری رہیں گے یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ٹف ریفارمز کر کے ایک نیا راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ملک کے لیے؟ دیکھیے جی، ہمارے پاس کوئی نئی ٹرکس نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ 2-3 مہینے میں عمرے کے لیے سعودی عربیہ چل جائیں گے، اس کے چند ایک دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے کہیں اور سیر کرنے کے لیے، دکھانے بھیک مانگنے کے لیے۔ بھیک کا کشکول شروع ہو جائے گا آئی ایم ایف کے آنے سے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام تو ایک ضروریات ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ دنیا کے نظام میں آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ تو پروگرام کرنا ہی کرنا ہے۔ پر ہماری سلوشن آئی ایم ایف کے ہاتھ میں نہیں ہے، آئی ایم ایف ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی وہ ہتھیار ہی نہیں جو ہمیں چاہیے۔ ہماری سلوشن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر ہم کرنا چاہیں، اگر ہم میں دلیری ہو، اگر ہم میں دم ہو۔ وہ انفارچونیٹ جو میں بار بار کہتا ہوں، ہمیں دم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں عوام ناراض ہو، عوام کوئی ناراض نہیں، عوام بڑے آرام سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بک جاتی ہے۔ ہاں کامیاب جوان پروگرام، ہاں فلانا پروگرام، ہاں فلانا پروگرام، آپ کو ہم تھوڑی سی چیزیں دے دیں گے۔ عوام تو عجیب عوام ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہ فلائی اوور بناتی ہے اور قوم تالیاں بجاتی ہے۔ فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے بھائی، فلائی اوور تو آپ کے میرے لیے ہے ہی نہیں۔ فلائی اوور پہ نہ سائیکل چلا سکتے نہ پیدل چل سکتے، تو فلائی اوور تو گاڑی والے کے لیے بنتا ہے۔ تو یہ لوگ کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ عوام کا کیا میں بتاؤں؟ ابھی میں اسلام آباد آ رہا تھا لاہور سے، تو ہمارے آگے جب ٹول پلازا پہ آئے، ہمارے آگے ایک وین آئی، بڑی تیزی سے اس نے ہمیں آلموسٹ سائڈ پہ کیا، آگے چلا گیا، پورا آگے چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے ریلائز کیا کہ اس جگہ تو آ نہیں سکے، اس کے پاس ایم ٹیگ ہی نہیں تھا، وہ تو اس نے پیسے بھرنے تھے۔ پھر اس نے ہم سب کو پیچھے کیا اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی اپالوجائز نہیں کیا، چلا گیا۔ تو ہماری عوام تو، ہمارا شعور یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کوئی رول اوبے نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اور خیال رکھے، ہم آرام سے آرام کریں، کوئی رول ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا، کوئی چیز ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتی۔ ہمیں ماشاءاللہ پوری دنیا نے ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں لک آفٹر کریں گے۔ ہمیں چاہیے، ہاں جی ہم بیٹھے ہیں وارم سی پورٹ، بیٹھے ہیں کوریڈور اور یہ اور وہ، ہمیں چین بھی مدد کرے گا، امریکہ کو بھی ہمیں چاہیے۔ ہمیں کس بندے کو نہیں چاہیے؟ ہم جیونامکس ہم نے بنایا ہوا ہے۔ جیونامکس کیا ہے؟ جیونامکس صرف بھیک مانگنے کا طریقہ، there is no such thing as جیونامکس۔ جیونامکس صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا والو ہمارا خیال رکھو، ہم پاکستانی بہت ضروری ہیں تمہارے لیے۔ یہ سمجھتے نہیں کہ دنیا اب ہماری طرف نہیں دیکھ رہی، اور دنیا کو نہ ہمیں کوئی شوق ہے پالنے کا۔ ڈاکٹر صاحب چائنیز پریزیڈنٹ نے مبارک دے دی ہے نئے وزیر اعظم کو، دنیا میں اور کہیں سے مبارک نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کو پتہ تو ہے کہ نئے ملک کے اندر وزیر اعظم آ چکے ہیں، لیکن صرف چائنیز نے مبارک دی ہے۔ دیکھیے جی، دو باتیں، ایک تو چائنیز مبارک دی ہے
اور لوگ بھی دے دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں, انٹرنیشنل آرڈر ہے, لوگ ڈکٹیٹرز کو بھی مان جاتے ہیں, ہر چیز کو مان جاتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈکٹیٹر تھائی لینڈ میں کتنے سال رہے, ابھی ریسنٹلی ابھی تک ہیں, ان کو بھی مان گئے ہیں آپ دیکھیے, اور جو ایجپٹ میں ڈکٹیٹر بیٹھا وہ مان گئے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, دنیا دے دے گی مبارکباد. پر دوسری چیز یہ یاد رکھیے کہ یہ جو آپ گن رہے ہیں کہ کون پہلے کرے گا, اسی بات میں آ جاتا ہوں. دنیا کو ہماری امپورٹنس کتنی ہے؟ دنیا کو یہ تو نہیں سارا وقت سوچے گا پاکستان میں دیکھو کیا ہوا ہے, اور ہم سے اپنی مرضی سے کر دیں گے. ہماری امپورٹنس دنیا میں کیا ہے؟ ہماری امپورٹنس دنیا میں میرا مطلب بنین یا کوئی چھوٹے سے افریقن ملکوں کی طرح رہ گئی, اور تو کہیں نہیں رہ گئی. کل رشی سنیک نے جو بہت بڑی تقریر کی کل یا پرسوں, اس نے بڑا زور کے اسلام میں سوری اور وہ گالیاں دی ہیں, تو کوئی فرینکلی وہ کس طرف ڈر, اس میں ہم نہیں آتے. پرسوں جو لاہور میں ہوا ہے, یا 3 دن پہلے جو لاہور میں ہوا ہے, جو ایک عورت کو جس طرح کیا گیا, اب خیال ہے دنیا وہ نہیں دیکھ رہی. دنیا صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ جی شہباز شریف پرائم منسٹر ہم کتنا کس طریقے سے اپنا بیوقوف بار بار بناتے, ایک دفعہ نہیں بار بار بناتے, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتے. تو پھر ہمیں خود بھی تو کسی نہ کسی دن ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا دنیا میں وہ قوم ہے جو سر اٹھا کے کہہ سکتی ہے ہم بھی کمپیٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہم وہ قوم ہے جو صرف ماضی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ ہم بڑے تھے جی کچھ کسی زمانے میں, ہم کچھ تھے. اور وہ حسن نثار ٹھیک کہتا ہے, ہم کچھ نہیں تھے, وہ عرب کچھ تھے, ہم عربوں کی کوٹیلز پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیا پاکستان میں کیا نواز شریف کے گھر میں شادی ہو اور اتنی بڑی آئی ٹی سیکٹرز کے لوگ آ جائیں گے؟ نیور. کیا ملک ریاض کے یہاں شادی ہو کیا آ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں, کبھی نہیں. انہیں پتہ ہے کہ آئی ٹی سیکٹر جتنا آئی ٹی سیکٹر انڈیا کما کے دے رہا ہے, پاکستان کی اتنی اکانومی نہیں ہے, اور یہ بند کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو. بلاول صاحب ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے. اب بالفرض شیخ رشید ایسی بات کرے پھر تو سمجھ لگتی ہے یار علم کی کمی ہے. اب بلاول صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں, کمال کرتے ہیں یار. وہ دراصل کچھ کو خوش کرنا چاہتے ہیں جس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. سر اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو, سب سے پہلے یہ موبائل سروسز بند کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ انٹرنیٹ سروسز بند کر دیتے ہیں. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ٹویٹر پاکستان میں بند کر دیا تھا. ٹویٹر نے پاکستان کو وارن کیا کہ آپ ٹویٹر پاکستان میں چلائیں ورنہ ہم پرماننٹلی پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیں گے. الیکشن کے دن میں آپ نے دیکھا کہ کیا حال ہوا عوام کا, پورا دن, مطلب میرا خیال ہے 2 دن جو ہے پاکستان میں موبائل سروسز جو ہے وہ آن نہیں ہوئی. مطلب لوگ دیکھیں چاند پر جا رہے ہیں, ہمارے ہمسائے ملک بھارت کو دیکھ لیں, وہ چاند پر جا رہے ہیں, سولر مشن لانچ کر رہے ہیں, گگنیان مشن جو ہے لانچ کر رہے ہیں, 4 جو ہے ویو ہیومن کو اسپیس میں بھیج رہے ہیں, اور ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ تمام سوشل سائٹ پر بین لگا رہے ہیں. آپ تو سب سے پہلے دیکھیں گے ٹویٹر کا سی او کون ہے, ایلون مسک. وہ بلیو کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ کے اندر. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ٹویٹر ہینڈل بالکل بند نہیں کیا. جیسے انہوں نے اپنے ٹیک اوور کیا ٹویٹر کو, سب سے پہلے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول دیا. وہ الگ بات وہ آنا نہیں چاہتے. اب آپ کی بات کر رہی ہیں کہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو ہے یہ والا ادارہ, اس نے بہت زیادہ میزائل شروع میں بہت ترقی کر رہا تھا اس کے اندر. جب سے یہ سارے سیاستدان باری باری آئے ہیں, کوئی ایک ادارہ بتا دیں فوج کے علاوہ کہ کچھ بچا ہو اس ملک کے اندر. فوج کا ادارہ اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ فوجی اسے چلا سکتے ہیں. پاکستان کا اکثر بجٹ تو وہاں چلا جاتا ہے, ہر سیکٹر میں ان کے وہ ہیں, ٹھیک ہے, فوجی فاؤنڈیشن ہے. اس کے بعد اس کو پتہ ہے آپ کو فوجی فاؤنڈیشن ٹرن اوور کتنا ہے؟ اڈانی کے اینول ٹرن اوور سے زیادہ ہے.